اس حدیث میں مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، اور یہ پانی نہ وضو کا ہے نہ زمزم کا ہے، یہ پانی نارمل پانی ہے، اور حضور پاک کئی بار کھڑے ہو کر پانی پیے ہیں، اور اس کے راوی خود مولا کائنات ہے۔ اس حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ سدھر جاؤ ناسبیوں، اگر یہ حدیث کے راوی مولا علی نہ ہوتے، کوئی اور صحابی ہوتے، تو اس حدیث کو یہ اپنے سر آنکھوں پر رکھتا، جبکہ اس حدیث کے یہ حدیث روایت کرنے والے خود مولا کائنات ہیں، تو اس نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام لیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث میں جس میں بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، یہ وہ اس نے بکواس کی، لیکن مولا کائنات کا نام نہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ مولانا ابراہیم رضوی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح ہمارے علماء نے پانی بیٹھ کر پینے کو سنت قرار دیا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے۔ اس کے جواب میں ان صاحب نے یہ ویڈیو بنائی جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بخاری کی وہی ایک حدیث جو گوگل سے رٹ لی 5615 کہ حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پی کے دکھایا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے نبی پاک کو ایسا ہی دیکھا ہے، اور لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس لیے میں پی کے دکھا رہا ہوں کہ یہ طریقہ غلط نہیں، صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حدیث جو بخاری کے اندر ہے 5615 پہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت علی نے فرمایا، یعنی کر کے بیان کیا، اور اس کے لیے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے مجھے کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا، یہ روایت حضرت علی کی ہے، اور اس کو بیان کیا حضرت نزال نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان صاحب کو 5615 کے بعد 5616 نمبر کی حدیث نہیں دکھی، یعنی وہی راوی اگلی روایت بھی بیان کر رہے ہیں جس کے اندر وہ پوری حدیث جو 5615 پہ شارٹ میں لکھی ہوئی ہے، وہی اگلی حدیث 5616 پہ فل تشریح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد کوفہ کے اندر آنگن میں آپ تشریف لے کے بیٹھتے تھے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اور ظہر سے عصر تک بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آتا، پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے پانی پیا، اور پینے کے بعد اس پانی سے ہاتھ منہ دھویا، مسا وغیرہ کرا، یعنی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اس پانی کو پیا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو لوگ پسند نہیں کرتے، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جیسے آپ نے مجھے دیکھا۔ یعنی یہ جو 5615 کی حدیث ہے، اس کی فل ایکسپلینیشن 5616 کے اندر موجود ہے کہ آپ حضرت علی نے پہلے پانی پیا اور پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو وہ جو پہلے والی حدیث ہے وہ کیونکہ شارٹ میں ہے کہ حضرت علی نے آنگن میں کھڑے ہو کے پانی پیا اور لوگوں سے یہ فرمایا، اور یہی چیز آگے فل ایکسپلینیشن ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ وضو کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جامع ترمذی ہے، اس کے اندر امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے جائز ہونے کا جو ہے وہ بیان ہے، اور اس کے اندر بھی حضرت عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے کھاتے اور اسی طرح بھی پی لیا کرتے تھے، یعنی کھانا پینا دونوں اس طرح کرتے تھے، تو یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس کے پہلے امام ترمذی نے ایک اور باب باندھا ہے جس کے اندر کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پینے کا بیان، اور اس نہ پینے کے بیان کے اندر بھی روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، تو آپ سے دوسرے صحابی نے پوچھا کیا صرف پانی منع فرمایا یا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا تو پینے سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی کھڑے ہو کے کھانا پینے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر جو میرے پہ نسخہ ہے 5158 سے لے کر 5163، یعنی 5158 سے لے کر 5163 تک لگاتار وہ حدیث امام مسلم لے کر آئیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر صحابہ کو ڈانٹا ہے، سخت لہجے سے منع کیا ہے، تنبیہ کری ہے کہ نہیں پینا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے پہ ہم کو ڈانٹا،
اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا صرف پانی کو منع فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا تو پانی سے بھی زیادہ برا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھانا۔ اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہو کے کھاتے اور پیتے رہتے تھے۔ ایک روایت آپ وہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیث ہیں جس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ جب کسی مسئلے میں دو قسم کی روایتیں ہوتی ہیں کہ ایک میں نبی پاک کا عمل کرنا ثابت ہوتا ہے اور ایک میں نبی پاک کا حکم دینا ثابت ہوتا ہے۔ جس میں عمل کرنا ثابت ہوتا ہے اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں، اور جس میں عمل کرنا منع یعنی اس عمل کو منع یا اس عمل کو ہاں کہنے کا حکم ہوتا ہے اس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ جب اس قسم کی روایتیں ایک ہی موضوع میں آ جائیں، یعنی کسی عمل کو نبی پاک نے خود کیا سنت وہ بھی بن جائے گا، اور کسی عمل کو خود نہیں کیا لیکن کرنے کا حکم دیا سنت وہ بھی بن جائے گا۔ لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نبی پاک نے خود کیا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں منع بھی کر دیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ جب کیا ہے تو اسے سنت مانا جائے یا جو منع کر دیا ہے اس سے رکا جائے، کیا جائے۔ تو اس قسم کی حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو منع کیا ہوتا ہے امتیوں کو اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی میں چندہ سال مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک کا خود کوئی عمل کرنا وہ کسی مجبوری یا کسی ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ عمل کی جائز کی صورت نکلتی ہو، پہلی چیز۔ دوسری وہ کہ اس عمل کو جائز ٹھہرانا مقصود ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے نبی پاک نے اس کو کر کے دکھایا۔ جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلتے ہوئے ہم کھاتے پیتے تھے، تو جنگ کے بہت سارے موقع ہوتے تھے کہ جہاں بیٹھ کے کھانا پینا جنگ کے دوران بہت آسان اور مشکل نہیں تھا دشمن کے خیمے میں، تو ایسے میں چلتے ہوئے کھانا پینا اس کی گنجائش رکھی تھی تاکہ شریعت میں لوگ اس کو حرام نہ سمجھے۔ ٹھیک ایسے ہی جب قافلہ لمبی دوری پر ہوتا تو دو قافلوں کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو تو بیٹھ کے وہاں کھانے پینے کے لیے دسترخوان نہیں لگایا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ چلتے پھرتے بھی اگر کسی کو پیاس یا کھانے کی شدت ہے تو کھا پی لیا جاتا تھا تاکہ یہ شریعت میں جائز ہو جائے۔ لیکن جب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی تھی اور اس کے باوجود صحابہ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے تو آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک نے خود کیا ایک روایت وہ، اور ایک خود کو منع فرما دیا کسی کام کو ایک روایت وہ۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل خود کیا ہے لہٰذا ہم کریں گے، منع والا مسئلہ نہیں لیا جائے گا، تو ایسے دوسرے مسائل بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے، جس کی ایک مثال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں لیکن شریعت کے اندر مسلمان کو 4 سے زیادہ کی ممانعت ہے۔ اب آپ وہ کریں گے کہ جو نبی پاک نے کیا ہے یا وہ کریں گے جس سے منع کیا ہے؟ ٹھیک ویسے ہی مرد کو سونا پہننا نبی پاک نے پہنایا ہے اور شریعت میں مرد کو سونا حرام ہے، تو اب آپ وہ کریں گے کہ جو نبی پاک نے خود کرا ہے کہ کسی کو سونے کے کنگن کی اجازت دے دی، یا وہ کریں گے کہ جس کے لیے منع فرمایا کہ مرد کو سونا نبی پاک نے حرام فرمایا؟ یہاں بھی 2 قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ تو معلوم یہ چلا نبی پاک کا کوئی عمل خود کرنا وہ ایک بات ہے لیکن کسی عمل کو پسند یا ناپسند کرنا یہ دوسری بات ہے۔ امتیوں کو عمل اس پہ کیا جائے گا کہ جو دوسری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کو کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو ایسا کرے وہ کہہ کر دے، اگر وہ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے وہ اس کو الٹی کر دیتا، یعنی وہ کبھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیتا۔ لہٰذا ایسی روایتوں میں کہ جہاں کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم آ جاتا ہے عمل اس پہ کیا جائے گا اگرچہ اس کے خلاف کرنے والی حدیثیں موجود ہوں، کیونکہ جو کرنے والی حدیث ہے اس میں کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، منع کا حکم موجود ہے، اور جب حکم منع کا موجود ہوگا تو حکم پر جو ہے وہ عمل ہوگا۔ نبی پاک نے خود کیا کیا اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا اس دوران، ورنہ تو رفع دین کرنے کے تعلق سے نبی پاک نے رفع دین کیا لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن حکم کس چیز کا دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ تم رفع دین نہ کرو، نماز کے اندر جو ہے وہ سکونت اختیار کرو، نماز کے اندر گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ رفع دین نہیں کرتے ہو اس لیے کیونکہ حکم منع پر ہے اور کرنے پر حکم نہیں ہے اگرچہ خود کر کے دکھایا۔ تو ایسے نبی پاک نے بعض موقع پر بہت سارے کام کیے لیکن شریعت میں اس کو ناپسند کیا، آگے چل کے اس کو منع فرما دیا، تو عمل جو ہے وہ منع والی حدیث پر ہوگا۔ اس لیے ہم اہل حدیث نہیں اہل سنت ہیں، کیونکہ ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ورنہ تو سونا پہنانے والا مرد کو وہ بھی حدیث ہے،
روزے کے کفارے میں کھجور دے دینے والی حدیث وہ بھی حدیث ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی تو فعل ہے کہ اب آپ یہ کر دو کہ کسی کا روزہ ٹوٹے اور اسے کھجور کا کفارہ دے دو کہ آپ خود کھا لو، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر جو حکم آیا آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو کھڑے ہو کے پانی پینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ خود نبی پاک نے کیا ہے وہ ان کا عمل تھا۔ جس طرح 4 سے زیادہ شادیاں کی تو آپ اسے فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ویسے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیو۔ لہٰذا سنت بہتر اور افضل طریقہ بیٹھ کر ہی پانی پینا ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا نہیں ہے۔ اور اب آپ کا یہ اعتراض کہ حضرت علی کی اس روایت کو اس لیے نہیں مانا کیونکہ وہ حضرت علی کی روایت ہے اور وہ ناسبی ہیں، اسی لیے انہوں نے حضرت علی کی روایت کو نہیں مانا، کسی اور کی ہوتے تو سر آنکھوں پہ رکھتے۔ اس کا الزامی جواب میں آپ کو 10 طریقے سے دے سکتا ہوں، لیکن صرف 2 طریقے سے دوں گا، انشاءاللہ آپ کی موت تک وہ آپ کے گلے میں ہڈی بن کے اٹکا رہے گا۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت علی ہی کی روایت جو امام بخاری نے فرمایا، ان کے نزدیک حضرت علی نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ حضرت علی کی اس روایت کو کیوں نہیں مانتے، نماز کے اندر رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو آپ ناسبی ہیں جو حضرت علی کی روایت کو رفع دین میں نہیں لاتے، یہ بھی تو حضرت علی کی روایت ہے۔ کسی روایت کو نہ لینا اس صحابی کی دشمنی کو دکھاتا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا نبی پاک نے خدا کو نہیں دیکھا، تو آپ مانتے ہیں کہ شب معراج نبی پاک نے خدا کو نہیں دیکھا؟ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ رافضی ہیں جو حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی روایت کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو روایتیں ہیں، آپ ان روایتوں کو کیوں انکار کرتے ہیں کہ آپ خارجی ہیں؟ ایسا تو بہت سی حضرت علی کی روایت ہے جس پہ آپ عمل نہیں کرتے اور نہ کر سکتے، تو آپ بھی ناسبی ہو جائیں گے، آپ بھی خارجی ہو جائیں گے، آپ بھی رافضی ہو جائیں گے۔ لہٰذا گوگل سے ایک حدیث رٹ لینا، یاد کرنا بہت آسان ہے، اور اصول علم حدیث کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا، لہٰذا آپ اس کا جواب کبھی نہیں دے سکتے کہ آپ نے حضرت علی کی روایت کو کیوں جھٹلا دیا، کسی اور کی ہوتی تو سر آنکھوں پہ رکھتے، اور حضرت عائشہ کی روایت کو کیوں نہیں مانتے، کیا کسی اور کی ہوتی تو آنکھوں پہ رکھتے؟ آپ بھی خارجی ہو یا آپ بھی ناسبی ہو، اور اس کا جواب آپ اپنی موت تک نہیں دے سکتے ہو۔ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بہار، آزاد سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔